لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أجلوا بالتوبة قبل الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجلوا بالصلاة قبل الفوت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء من ولد صالح أو صدقة جارية أو علم ينتفع به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز دوستوں، اِصال ثواب کی یہ محفل ہے۔ اللہ رب العزت میرا آپ کا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہاں ہمارا قرآن سننا، حضور علیہ السلام کا فرمان سننا ہمارے لیے، ہمارے اس برادر حافظ محمد اسماعیل کے لیے باعث نجات بنائے۔ اللہ اس کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، کروٹ کروٹ راحت کا حد نگاہ اس کی قبر کو وسیع فرمائے۔ اصل میں یہ جنازوں کا اٹھنا، یہ لوگوں کا رونا، یہ میت پر لوگوں کا سسکنا، یہ انسان کے لیے عبرت ہوتی ہے، انسان کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ جیسے آج یہ بے بس اور لاچار اپنا جسم ہلانے کے قابل نہیں ہے، آج یہ چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے، کل تو نے بھی یہاں آنا ہے، اس لیے سنبھل جا، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر لگا دے، حضور علیہ السلام کے طریقوں پر لگا دے۔ یہ روزانہ جنازوں کا اٹھنا، یہ روزانہ میتوں کا اٹھنا، یہ روزانہ ہمارا جنازوں کا پڑھنا، یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہوتا ہے کہ آج کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہو، کل تو نے بھی خود جنازہ بننا ہے، کل خود تو نے بھی میت بننا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں، قرآن دیکھیں تو موت روزانہ انسان کو پیغام دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہ اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجیے ایک چیز ہے جو میں نے پیدا کی جسے موت کہتے ہیں، تفرون منہ، تم سارے اس سے بھاگتے ہو، لیکن بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں مل کر کے رہے گی، وہ تمہیں پا کر کے رہے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر جب تمہیں موت آ جائے گی تمہیں عالم الغیب والشہادہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، تمہیں اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، تمہیں مالک الملک کے سامنے حاضر کیا جائے گا، تمہیں اس ذات کے سامنے حاضر کیا جائے گا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمہیں اس ذات کے سامنے حاضر کیا جائے گا جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، تمہیں اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں، تمہیں اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس کو عالم الغیب والشہادہ کہتے ہیں، تمہیں اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس کو الجبار المتکبر کہتے ہیں، تمہیں اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے جس کو المصور الاسماء لہ الاسماء الحسنی کہتے ہیں۔
تمہیں اس اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا، بتلاؤ دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ، انسان کو کسی کا خطرہ لاحق ہو، انسان کو کوئی خطرہ ہو، انسان بھاگ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے۔ کسی مضبوط قلعے کے اندر بند ہو جائے گا، نہ کوئی اندر آ سکے، نہ اندر سے کوئی باہر آ سکے، انسان اپنی جان بچا سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، انسان جو کوئی بھی بچنے کا حیلہ کر لے اس موت سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، اپنے آپ کو بند کر لو، کسی سے نہ ملو، کسی کو اندر نہ آنے دو، اندر سے کسی کو باہر نہ جانے دو، مضبوط قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ، لیکن جب تمہارا وقت آئے گا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی ہو گے، موت تمہیں وہاں بھی آ کر کے لے لے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لوگوں تم میں سے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج ہمارے سامنے موت کی حقیقت نہیں ہے، آج ہمیں موت پر ایمان نہیں ہے۔ ایک جوان ہے تو وہ اپنی جوانی پر ایمان کر کے بیٹھا ہے، وہ اپنی جوانی پر مان کیے بیٹھا ہے کہ میں نے تو ابھی بوڑھا ہونا ہے، میری داڑھی کے اندر تو ابھی سفید بالوں نے آنا ہے، میرے چہرے کے اندر تو ابھی دراڑیں پڑنی ہیں، میرے چہرے کا ماس تو ابھی لٹکنا ہے، میرے جسم کے اعضاء تو ابھی کمزور ہوئے ہیں۔ اسے نہیں پتا کہ میں روزانہ کتنے جنازوں کو اٹھتے دیکھتا ہوں جن کی جوانی عروج پہ تھی، جن کا شباب عروج پہ تھا، لیکن وہ چلے گئے، میں بھی جا سکتا ہوں۔ کتنے بڑے ایسے ہیں جو ان سفید بالوں کے ساتھ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، حضور نے ارشاد فرمایا جن بندوں سے اللہ کو بہت زیادہ، جو اللہ کے مبغوض ترین بندے ہیں، جن پر اللہ کا ہمیشہ غصہ رہتا ہے، ان بندوں میں سے ایک وہ بوڑھا بھی ہے جو بوڑھا ہو جاتا ہے، داڑھی کے اندر سفید بال، سر کے اندر سفید بال ہے، لیکن اب بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ بوڑھا اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ جیسے اللہ یہ ہے کہ جب انسان کی داڑھی کے اندر، انسان کے سر کے اندر سفید بال آتے ہیں تو اللہ ایسے انسان سے حیا کرتے ہیں، اللہ کو حیا آتی ہے۔ جب یہ انسان، بوڑھا انسان اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ ایسے بوڑھے کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ جب اللہ نے اعزاز دیا ہے تو جب یہی انسان سفید بالوں کے ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا انسان اللہ کو مبغوض بہت ہے، اللہ ناپسند بھی بڑا کرتے ہیں ایسے انسان کو۔ یہ موت ہے، یہ روزانہ جو جنازے ہوتے ہیں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ آپ پڑھیں موت ہے، شاید آج ہمیں سنتا نہیں ہے، لیکن یہ موت روزانہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، یہ روزانہ ہمیں بلاتی ہے، یہ روزانہ ہمیں پکار کے کہتی ہے کہ لوگوں بچ جاؤ، نیک اعمال کر لو، اللہ کے رستے پہ آ جاؤ۔ اس لیے انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بہن اور بھائیوں کے درمیان تفریق کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، میں وہ موت ہوں جو دوست و دوست سے جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں وہ موت ہوں جو بیوی اور خامد کو آپس میں جدا کر دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، انا الموت الذی افرقکم، انا الموت الذی اطلبکم وادرککم فی بروج مشیدہ ولا یبقى مخلوق الا یذقنی، میں وہ موت ہوں جو ہمیشہ تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہوں، میں ہمیشہ تمہارے پیچھے لگی ہوں۔ وَأَدْرِكُكُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور جب مجھے حکم ہوگا میں تمہیں مضبوط قلعوں کے اندر بھی لے لوں گی۔ وَلَا يَبْقَى مَخْلُوقٌ إِلَّا يَذُقْنِي، اور میرے پنجے سے کوئی بچ نہیں سکتا مگر وہ میرا ذائقہ چکھ کر کے رہے گا۔ یہ روزانہ موت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ بچ جاؤ، میں ایسی اٹل حقیقت ہوں، میں بھائی بھائی کا پیار نہیں دیکھتی، میں میاں بیوی کا پیار نہیں دیکھتی، میں والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ پیار نہیں دیکھتی، میں اولاد کا اپنی ماں باپ کے ساتھ پیار نہیں دیکھتی، میں تفریق کر دیتی ہوں، میں جدا کر دیتی ہوں، ایک کو من و من مٹی کے نیچے لے جاتی ہوں اور دوسرے کو سسکتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا چھوڑ کر کے چلی جاتی ہوں۔ میں نے آنا ہے، سمجھ جاؤ، اللہ کے رستے پہ آ جاؤ، حضور علیہ السلام کے طریقوں پہ آ جاؤ۔ یہ روزانہ ہمارے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، لیکن ہم اتنے نادان ہیں، یہ روزانہ جنازے اٹھا کر کچھ لمحوں کے لیے ہمارے اوپر کیفیت آتی ہے کہ جوان چلا گیا، یہ بوڑھا چلا گیا، یہ اس گھر کا سربراہ چلا گیا، اس گھر کا یہ ذمہ دار چلا گیا، لیکن کچھ لمحوں کے بعد ہماری کیفیت پھر وہی ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر، ایک ایک منٹ کے اندر اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اب نہیں سنبھلیں گے تو کب سنبھلیں گے؟ اپنے کندھوں پر
جنازے کی چارپائی کو اٹھا کر بھی اگر ہمیں اللہ یاد نہ آئے، اگر ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات یاد نہ آئیں، تو پھر کب ہم یاد کریں گے؟ جب ہماری داڑھی کے اندر یہ سفید بال آ جائیں تو یہ بھی پیغام ہوتے ہیں کہ انسان تو نے اپنا بچپن گزار دیا، تو نے اپنی جوانی گزار دی، تو نے اپنا شباب گزار دیا، اب تو بڑھاپے کے اندر ہے، اب تو اللہ کی طرف آ جا، اب تو حضور علیہ السلام کے طریقے کی طرف آ جا۔ یہ سفید بال اس انسان کے لیے پیغام ہوتے ہیں، یہ جسم کا کمزور ہو جانا اس انسان کے لیے پیغام ہوتے ہیں کہ اب اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اب حضور علیہ السلام کی نافرمانی کو چھوڑ دے، اب منمانی کی زندگی چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی اطاعت کی زندگی پہ آ جائے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، موت سے پہلے پہلے توبہ کے اندر جلدی کرو، موت سے پہلے پہلے توبہ کر لو، اس لیے کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا پھر تمہیں توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ اور جس انسان کو دنیا کے اندر توبہ کا موقع نہ ملا اور وہ اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا، وہ ذرا تصور کرے کہ میں نے اس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، قبرستان کے اندر جب جایا کرتے تو اتنا رویا کرتے کہ ریش مبارک، یہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی، اور فرمایا کرتے کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ آگے بھی اس کی منزلیں پار کر دے گا، اور اگر وہ یہاں ناکام ہو گیا تو وہ آگے بھی اس کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم روزانہ قبرستان جاتے ہیں، لیکن آج کل تو ہمیں یہ بھی توفیق نہیں ہے، سگے والدین قبر کے اندر ہیں، سگے بہن بھائی قبروں کے اندر ہیں، لیکن سالہ سال ہمیں توفیق نہیں ہوتی قبر پر جانے کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جایا کرو قبرستان، فزوروها، قبرستان جا کر کے عبرت حاصل کرا کرو، یہاں جہاں جلال والا بھی بیٹھا ہے، یہاں منصب والا بھی بیٹھا ہے، رتبے والا بھی بیٹھا ہے، جس کو اپنے پیسے پر مان تھا وہ بھی یہاں منو من مٹی کے نیچے دفن ہے، جو غریب تھا وہ بھی یہاں برابر کا شریک ہے، جو امیر تھا وہ بھی یہاں ہے، امیر کالا بھی آئے، گورا بھی آئے، جس کو منصب تھا، جس کے پاس جاہ و جلال تھا، جس کے پاس تخت و تاج تھا، سارے آج منو من مٹی کے نیچے بے بس پڑے ہوئے، آج ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، ما لہم من محیص، ما لہم من ولی ولا نصیر، ان کو اللہ کی جانب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ انسان کو بچائیں گے تو اس کے اعمال بچائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اس کو جہنم کا گڑھا بنا لو تمہاری مرضی ہے، اسے جنت کا باغ بنا لو تمہاری مرضی ہے، اللہ کی مان کر کے چلیں گے، حضور علیہ السلام کی اطاعت کی زندگی گزاریں گے تو یہی قبر ہے جس کے بارے میں میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب انسان کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، اس کے اوپر ہم دفن کر کے آ جاتے ہیں تو قبر کہتی ہے بڑا مبارک انسان ہے، تیرا آنا مبارک، تیرا چلنا مبارک، زمین کے اوپر جتنے انسان چلا کرتے تھے تو سب سے زیادہ مجھے محبوب لگتا تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے، میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا، میرا حسن اخلاق بھی دیکھے گا۔ پھر میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب انسان اللہ کی مان کر اس مٹی کی پاتال کے اندر اترتا ہے، یہ قبر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تا حد نگاہ اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، اللہ جنت کی کھڑکیاں اس کے اندر کھول دیتے ہیں، وہ آرام کی نیند سو جاتا ہے، وہ تو شکر کرتا ہے اللہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات دے کر آرام کی جگہ کے اندر آ گیا۔ لیکن جس انسان نے میرے بھائیوں اللہ کی مان کر کے زندگی نہ گزاری، حضور علیہ السلام کی اطاعت کی زندگی نہ گزاری، یہ بھی میرے پیغمبر کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب اس بدبخت کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، قبر کہتی ہے تو بڑا ہی بدبخت انسان ہے، جتنے انسان زمین کے اوپر چلا کرتے تھے سب سے زیادہ مجھے نفرت تجھ سے تھی، آج تو میرے پاس آئے، میرا اخلاق بھی دیکھے گا، آج تو میرا بدلہ بھی دیکھے گا، میں تجھے کیا بدلہ دیتی ہوں۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ قبر انسان پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں اس طرح ایک دوسری کے اندر گھس جاتی ہیں،
بتائیں وہاں ہمیں بچانے والا کون ہے؟ اگر انسان کو بچائیں گے تو انسان کے حسن اعمال بچائیں گے، انسان کو بچائیں گے تو انسان کے نیک اعمال بتلائیں گے۔ مانا موضع حسب ولا نسب، وہ حسب نسب کی جگہ نہیں ہے، وہاں حسب نہیں چلتا، وہاں نسب نہیں چلتا، وہاں جاؤ جلال نہیں چلتا، بل انا موضع عمل صالح۔ قبر یہ کہتی ہے میں حسب نسب کی جگہ نہیں، میں اعمال صالح کی جگہ ہوں، میرے پاس نیک اعمال لے کر کے آؤ گے تو استقبال کروں گی، اگر نیک اعمال لے کر کے نہیں آؤ گے، اچھا خاتمہ لے کر کے نہیں آؤ گے تو میں قبر تمہارے جھنجھوڑوں گی اور تمہارے اوپر اتنی تنگ ہو جاؤں گی کہ تمہاری پسلیاں ایک دوسری کے اندر مشکل دوں گی۔ آج ہمیں قبر کا یقین نہیں رہا، یہی وجہ ہے۔ قبرستانوں کے اندر جائیں، اپنی موت کی حقیقت کو یاد رکھیں تو شاید ہماری کیفیت یہ نہ ہو، پھر شاید ہم قدم قدم پر اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ کریں، پھر شاید ہم قدم قدم پر حضور علیہ السلام کا روزہ اطہر کے اندر حضور کا دل نہ دکائیں، پھر ہم شاید حضور علیہ السلام کی سنتوں کے ایسے تارک نہ بنتے، پھر شاید ہم اللہ کے ایسے نافرمان نہ بنتے کہ ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے گناہ کر کر کے، اب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں گناہ کا احساس نہیں ہے، اب ہم نیکی کرتے ہیں تو نیکی کی خوشی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تمہیں کیسے پتا چلے گا تم مومن ہو؟ حضور نے ارشاد فرمایا اذا سرت حسنتک، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، واذا ساءت سیئتک، اور جب تمہاری برائی تمہیں غمگین کر دے، تمہیں پریشان کر دے، فانت مومن، تو سمجھ جاؤ کہ تم واقعی مومن ہو، تمہارے دل کے اندر ایمان ہے۔ آج ہم کتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر شاید ایمان کا وجود نہیں رہا۔ یہ اٹھتے جنازے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ ہم سب نے جس چیز کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے، ہر ذی روح کے بارے میں اللہ کے قرآن کا یہ اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ میں نے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے جواب دینا ہے، اس جواب دہی کو سامنے رکھیں۔ ہمارے سامنے کوئی بڑے منصب والا، کوئی بڑے جاہو جلال والا انسان کے سامنے آ جائے، انسان کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، انسان بات کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، زبان کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، انسان صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ تو دنیا کے منصب اور جلال والا ہے۔ میں نے اور آپ نے ایک دن قل اللہم مالک الملک کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، للہ ملک السماوات والارض ہے، لہو مقالید السماوات والارض ہے، زمین اور آسمان کی چابیاں جس کے پاس ہیں، زمین اور آسمان کے خزانے جس کے پاس ہیں، الجبار المتکبر جو ہے۔ میں نے اور آپ نے اس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ اگر میرے اور آپ کے پاس جواب ہے پھر زندگی گزاریں جیسا دل کرتا ہے، لیکن اگر میں اور آپ وہاں پھنس جائیں گے اور وہاں ہمارے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میرے بھائیو ایسی زندگی سے توبہ کریں جس کے اندر اللہ کی نافرمانی ہو، ایسی زندگی سے توبہ کریں جس کے اندر حضور علیہ السلام کی اطاعت نہ ہو، اور لوٹ آئیں ایسی زندگی کی طرف جو اللہ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کی اطاعت والی زندگی ہے۔ اس لیے کہ ایسی زندگی گزاریں گے تو یہ میرے اور آپ کے لیے باعث نجات ہے، میرے اور آپ کے لیے یہ زندگی پھر رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ ہم یہاں منمانی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے۔ قید خانے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان قید کے اندر ہے، وہ اس قید خانے سے دل نہیں لگاتا، ہمیشہ اس کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کب اس سے نکلوں گا، کب اس قید خانے سے مجھے رہائی ملے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے بھی قید خانے سے تشبیہ دی ہے کہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، تم نے یہاں دل نہیں لگانا، تم نے دنیا کے اندر رہتے بھی دل لگانا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول۔ یہ روزانہ کے اٹھتے جنازے ہمارے لیے پیغام ہیں۔ اپنی جوانیوں کو پاک کریں، اپنی شباب کو پاک کریں، اپنے بڑھاپے کو اللہ رب العزت کے احکامات پر لگا دیں، اس لیے کہ جب ایسا کریں گے تو ہمارے لیے یہ باعث نجات ہوگا۔ اللہ ہمارے اس بھائی کو اس دنیا سے چلا گیا، جوانی تھی پھر بھی آج کا جوان جوانی پر مان کرے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کے خطاؤں کو معاف کرے، کی قبر کو تحت نگاہ وسیع کرے۔ اور آخری بات میں نے خطبے کے اندر حدیث پڑھی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اذا مات ابن آدم، جب انسان مر جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انقطع عمل، اس کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے
آج موقع ہے کوئی نیکی کرے اللہ بڑھا چڑھا کر کے دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور نے فرمایا ایک عورت تھی, کبھی اس نے نیکی کا کام نہیں کیا تھا کبھی بھی, لیکن ایک چھوٹے سے جانور کو اس نے اپنے موزے کے ساتھ پانی نکال کر کے پلایا تو اللہ رب العزت نے اس کی ساری زندگی کو نہیں دیکھا, اس ایک چھوٹے سے نیک اعمال کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کر دی. دنیا کے اندر یہ موقع ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا یہ جو اعمال کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اب کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا جس کا اس کو ثواب ملے. لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں, انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے لیکن ثواب پھر بھی اس کو ملتا رہتا ہے. پہلی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ جاریہ, صدقہ جاری ہے. آپ نے کہیں رستے کے اندر مسافر خانہ بنا دیا, آپ نے دیکھا کہ یہاں لوگ آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں, پانی کی پیاس لگتی ہے, آپ نے پانی کا کولر لگوا دیا, آپ نے کوئی مسجد تعمیر کروا دی, آپ نے کوئی مدرسہ تعمیر کروا دیا, کوئی ایسا صدقہ جاری ہے جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے, نیک اعمال کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے. دوسرا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من علم ينتفع به, ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں. آپ لوگوں کو علم پڑھا کے گئے, یہ حافظ صاحب یہاں بیٹھے کے اندر بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے تھے. اب جب تک وہ بچے قرآن پڑھتے رہیں گے, قرآن کی تعلیم کے اوپر عمل کرتے رہیں گے, وہ اپنی زبان سے قرآن پڑھتے رہیں گے, جو ثواب ان کو ملے گا اس حافظ کو بیٹھے ہوئے قبر کے اندر وہ ثواب اللہ پہنچاتے رہیں گے. یہ ایسا علم ہے جس سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں. آپ نے بچوں کو قرآن پڑھایا, جب تک زندگی کے اندر اس کی 70 سال کی زندگی ہے, 70 سال کے اندر جب بھی وہ قرآن اٹھا کر کے بسم اللہ پڑھے گا, جو اس کو پڑھانے والا ہے اسے ثواب ضرور ملے گا, جتنا اسے ملے گا اتنا پڑھانے والے کو ملے گا. اور تیسری چیز میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولد صالح, نیک اولاد. انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی نیک اولاد پیچھے ہوتی ہے, جو اسے پڑھ کر کے بخشنے والی ہے, جو اس کے لیے ایثار ثواب کرنے والی ہے, جو اس کے لیے قرآن پڑھنے والی ہے, جو اس کے لیے صدقہ کرنے والی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان قبر کے اندر چلا جاتا ہے لیکن نیک اعمال, یہ جو نیک اولاد پیچھے بیٹھ کر کے اس کے لیے پڑھ رہی ہے, اس کے لیے نیک اعمال کر رہی ہے, اس میت کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, یہ ایسے مجالس ہمارے لیے عبرت ہوتی ہیں. پھر کہتا ہوں ہمارے لیے ایک عبرت ہوتی ہے, ہمارے لیے ایک پیغام ہوتی ہے کہ تم بھی اپنی جوانی کو پاک کر لو, تم بھی اللہ کے احکامات پر آ جاؤ, حضور علیہ السلام کے طریقوں پر آ جاؤ. بڑھو تم بھی آ جاؤ, جوانوں تم بھی آ جاؤ. اس لیے کہ موت نہیں دیکھتی, آنے کی ایک ترتیب ہے, جانے کی کوئی ترتیب نہیں. آج باپ بیٹھا ہوا ہے, اولاد ساتھ پر نہیں ہے, بیٹا اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے, آنے کی ترتیب ہے. پہلے دادا آیا, پھر باپ آیا, پھر بچہ آیا, پھر پوتا آیا, لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. باپ موجود ہے, اپنی اولاد کی میت کو کندھا دے رہا ہے, باپ موجود ہے, اپنے پوتے کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا کر کے قبر کی پاتال کے اندر اتارے. اس جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. اپنی جوانیوں پر مان نہ کریں, اپنے بڑھاپوں پر مان نہ کریں, اللہ کے احکامات کی طرف آ جائیں, حضور علیہ السلام کے طریقوں پر آ جائیں. کیا نہیں تھا اس جوان کے پاس, کیا جوانی نہیں تھی لیکن موت آئی ہے. کیا نہیں تھا اس کے پاس, کیا اس کے پاس شباب نہیں تھا, اس کے پاس چلنے پھرنے کی قوت نہیں تھی. پھر وہ کون سی چیز ہے جس نے اسے تختے پر لٹا دیا, پھر وہ کون سی چیز تھی جس نے اسے تختے پر اتنا بے بس کر دیا کہ اسے جب غسل دیا گیا تو وہ اپنا جسم بھی ہلا نہیں سکتا. وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے اسے اتنا بے بس کر دیا کہ وہ چل بھی نہیں سکتا. آپ نے کندھوں پر اسے اٹھایا, پھر ایک پر نہیں 4 کندھوں پر اٹھا کر کے آپ اس کو قبرستان لے کر کے گئے. میں نے اور آپ نے بھی ایک چیز چارپائی پہ لیٹ رہے, مجھے اور آپ کو بھی ایک دن ایسے اٹھا کر کے لوگ لے کر کے جائیں گے اور قبر کے اندر اتار کر کے آ جائیں گے. اس لیے یہ ہمارے لیے عبرت اور پیغام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف لے آؤ, اللہ کے احکامات کی طرف لے آؤ, حضور علیہ السلام کے طریقوں کی طرف لے آؤ. تمہاری نجات کسی میں ہے. قبر تم سے یہ نہیں پوچھے گی تمہارے پاس مال کتنا تھا, تمہارے پاس دولت کتنی تھی, تمہارے پاس جاہو جلال تھا یا نہیں. قبر تم سے یہ پوچھے گی تمہارے نیک اعمال کتنے ہیں. اگر دنیا کے اندر نیک اعمال ہوں گے تو قبر کے اندر جب فرشتہ آ کر کے سوال کرے گا من ربک من نبیک ما دینک, تو پھر ہم اس سوالوں کے جواب بھی دے سکتے ہیں. اگر اس دنیا کے اندر اللہ کے احکامات والی زندگی نہیں گزاری ہوگی تو وہاں بھی ہم جواب نہیں دے سکتے. اور پھر حضور کی یہ بات بھی ذہن میں رکھیں, اگر انسان قبر کے اندر ہی پھنس گیا وہاں آگے اس کو بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے اور ہمارا یہ بیٹھنا باعث نجات بنائے. ہمارے لیے, ہمارے اس بھائی حافظ محمد اسماعیل کے لیے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ اس کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے, کروٹ کروٹ سے راحت نصیب فرمائے.
فرمائے اور ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ۔ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم تب علينا قبل الموت وحول علينا شدة الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. يا خالق الحياة والموت وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من المهديين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ عمل کی نیت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے احکامات پر حضور علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس بھائی کے سارے ثواب کے لیے جس بھائی کے توسل سے جس کے توسل سے آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ آج سارے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. یا اللہ ہمارے اس بھائی کی آخرت کی منازل آسان فرما. یا اللہ اس بھائی کی آخرت کی منازل آسان فرما. یا اللہ ہمارے اس بھائی کی آخرت کی منازل آسان فرما. یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا. اس کی آخرت کی منازل آسان فرما. منکر نکیر کے سوالوں کے اندر آسانی فرما. یا اللہ اس کی قبر کو تاحد نگاہ وسیع فرما. یا اللہ اس کی قبر کو تاحد نگاہ وسیع فرما. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ ان کے والدین کو ان کے بہن بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرما. اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ہمارا بھائی محمد ندیم یا اللہ وہ بھی مشکل کے اندر ہے. یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما. یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما. یا اللہ آسانی والا معاملہ فرما. یا اللہ ان والدین کو ہمت دے. یا اللہ انہیں حوصلہ دے. یا اللہ ایک تیرے پاس چلا گیا دوسرا آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے. یا اللہ وہ بچہ اس ٹائم کو لوٹا دے. یا اللہ ہمارے اس بھائی کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ دنیا کے اندر اس نے کسی کے ساتھ برا کیا. آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں سے کسی کے ساتھ بے طلب کلامی ہوئی ہو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف فرما دے. یا اللہ
لوگوں نے معاف فرما دیا، آپ بھی معاف فرما دیجیے یا اللہ، آپ بھی معاف فرما دیجیے یا اللہ، آپ بھی معاف فرما دیجیے ہمارے تایا جان کو، ہماری تایا جان کو یا اللہ لمبی زندگی عطا فرما یا اللہ، لمبی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما یا اللہ، عافیت والی زندگی عطا فرما یا اللہ، اس گھر کی ساری مشکلیں آسان فرما یا اللہ، ساری مشکلیں آسان فرما یا اللہ، اس جماعت کے جنازے سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں بھی اپنے احکامات پر حضور علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا یا اللہ، ہماری جوانیوں کو پاک فرما یا اللہ، ہماری آنکھوں کو پاک فرما، ہمارے کانوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، ہمارے ہاتھ پاؤں کو پاک فرما، اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنا، ہمارے جسم کے ایک ایک حصے کو اپنی نافرمانی سے بچا لے یا اللہ، گناہوں سے نفرت نصیب فرما، گناہ کی جگہوں سے نفرت نصیب فرما، گناہ کے مواقع سے نفرت نصیب فرما، نیکی کی محبت عطا فرما، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، نیکی کا کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں کو الحاد، بے دینی، ارتداد و بے حیائی سے محفوظ فرما یا اللہ، آج یہ ساری کی ساری امت مسلمہ یا اللہ جس وائرس کے اندر پریشان ہے، جس آزمائش کے اندر مبتلا ہے یا اللہ، آسانی والا معاملہ فرما یا رحیم رحم فرما یا کریم کرم فرما یا ذل فضل فضل فرما اے اللہ، رحم والا معاملہ فرما، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے یا اللہ ہم تیری ان آزمائشوں کو قبول کر سکیں یا اللہ، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہم ان کو برداشت کر سکیں یا اللہ، عافیت والا معاملہ فرما، عافیت والا معاملہ فرما اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں اس آزمائش سے نجات عطا فرما یا اللہ، جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں سب کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما یا اللہ، جو بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے یا اللہ ان کے عیسیٰ وقارے میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب کے والدین کو سب یا اللہ جو ہیں ان کو لمبی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، میرے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی سیئات سے درگزر فرما، حسنات کو قبول فرما، انہیں بھی کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما یا اللہ، ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔